अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने असेंबली इलेक्शन के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करने के नाम पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को असेंबली में पेश कर दिया है, जिस पर बहस भी जारी है। लेकिन असेंबली के बाहर भी इसके खिलाफ सख्त आवाजें बुलंद हो रही। मुसलमानों व दीगर सेक्युलर तबकात की जानिब से इस पर संगीन एतराजात सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एतराज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि यूसीसी पर एतराजात और आइन से इसके मुतसादम होने को तफसील से वाज़ेह किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने यूसीसी को एक हिंदू बिल करार देते हुए कहा है कि उत्तराखंड यूसीसी बिल सब पर लागू किए जाने वाले एक हिंदू कोड के अलावा कुछ नहीं है। इस बिल में हिंदू गैर मुनक़सिम खानदानों को छुआ तक नहीं लगाया। और उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि अगर आप जानशीनी व विरासत का यकसा कानून चाहते हैं तो फिर हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है। अगर ये कानून आपकी रियासत की अक्सरियती आबादी पर लागू नहीं होता है तो फिर ये यकसा कैसे होगा। ओवैसी ने कहा है कि एक से जायद शादी, हलाला और लिव इन रिलेशंस पर इस बिल में बात की गई है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि हिंदू गैर मुनक़सिम खानदान को इससे अलहदा क्यों रखा गया। कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत दिल्ली पहुंच चुकी है और उसने बुध के रोज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना एहतजाज शुरू करके मरकज से मुतालबा किया कि वो रियासत को वसाइल और फंड्स में मुनसिफाना हिस्सा फराहम करे। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा है कि एहतजाज सियासी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज हम तारीखी जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे नायब वजीर आला डीके शिव कुमार तमाम 34 बुजरा और 135 अरकान असम्बली एहतजाज में हिस्सा लिए। ये रियासत और कर्नाटक के अवाम के मुफाद में किया जाने वाला एहतजाज है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मरकज की तरफ से मुस्बित जवाब मिलने का यकीन है। सिद्धरामैया ने कहा है कि ये हकीकत है से बालातर है कि मरकज जवाब देगा या नहीं। कर्नाटक के लोगों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मुझे अब भी उम्मीदें हैं और 16वां मालियाती कमीशन तश्कील दिया जा चुका है। ये जुल्म जारी नहीं रहना चाहिए। मरकजी हुकूमत को नाइंसाफी का अजाला करना चाहिए। मैंने इस सिलसिले में एतमाद नहीं खोया है। ये पूछे जाने पर कि अगर मरकजी हुकूमत एहतजाज को नजरअंदाज करती है तो क्या होगा। वज़ीर आला ने कहा कि हम लड़ते रहेंगे और हम इस मसले को अवाम तक लेकर जाएंगे। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से मरकजी ग्रांट्स के इस्तेमाल के बारे में व्हाइट पेपर जारी करने के मुतालबे पर एक सवाल के जवाब में सिद्धरामैया ने कहा है कि वो उसे बजट के बाद जरूर लाएंगे। उन्होंने कहा है कि बजट दरअसल एक व्हाइट पेपर बनने जा रहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई की जानिब से आईसीआईसीआई बैंक के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ चंदा कोचर की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। उनके शौहर दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बारे में भी हाई कोर्ट ने कहा है कि वो भी गैर कानूनी था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कोचर जोड़े को 23 दिसंबर 2022 को 3,250 करोड़ रुपए के वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक कर्ज केस में गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस अनुजा प्रभु देसाई और जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच ने जनवरी 2023 में एक और बेंच के जरिए मंजूर करदा अबूरी हुक्म की तस्दीक की। इस बेंच ने 9 जनवरी 2023 को वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक कर्ज केस में कोचर जोड़े की गिरफ्तारी के फौरन बाद इन दोनों को जमानत दे दी थी। ईरानी सिफारत खाने के जरिए जारी एक बयान में बताया गया है कि 4 फरवरी से नाफिज होने वाली नई पॉलिसी के साथ हिंदुस्तानी सयाहों को ईरान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि जनरल पासपोर्ट रखने वाले लोगों को हर 6 माह में एक बार बगैर वीजा के ईरान में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ठहरने की सहूलत होगी। जारी बयान के मुताबिक ये तवज्जो तलब है कि 15 दिन की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। बगैर वीजा ईरान में कदम रखने की इजाजत सिर्फ सयाही के मकासद को पेश नजर रखते हुए ईरान में दाखिल होने वाले सयाहों को दी जाएगी। कारोबारी या तालीमी मकासद के लिए ईरान जाने वाले हिंदुस्तानियों को मुतल्लिका जुमरे के तहत वीजे के लिए दरख्वास्त देनी होगी। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि आईनी दायरे में रहकर किसी मसले पर अपनी राय का इजहार करना हेट स्पीच के दायरे में नहीं है। जबकि मुफ्ती सलमान ने मुल्क में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ अपने तासरात का इजहार किया था। ये गिरफ्तारी एक खसूसी तबके की आवाज पर
خدغن لگانے جیسا ہے۔ انہوں نے مفتی سلمان کی گرفتاری کے رد عمل میں مذکورہ تاثرات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر ایوب سرجن نے کہا کہ ملک کے حالات کسی سے مخفی نہیں، شرپسند تنظیمیں روز بروز مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیتی رہتی ہیں، ان پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی اس نفرت کے خلاف آئینی دائرے میں رہ کر اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے تو اس کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت FIR درج کرائی جاتی ہے۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ ملک میں اس وقت نفرت پھیلانے والوں کی ایک جماعت سرگرم ہے جس کے ذریعے ملک میں نفرت پھیلانا، خوف کا ماحول بنا کر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی۔ مفتی سلمان کو قصور صرف اتنا ہی تھا کہ انہوں نے نفرت پھیلانے والوں پر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اور اس کے لیے انہیں ملزم قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا، جو آئین و جمہوریت کے خلاف ہے۔ اسرائیل نے شام کے وسطی صوبے حمص کے مختلف علاقوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ شامی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 12:30 بجے طرابلس کے شمالی لبنانی علاقے سے کیا گیا۔ اس حملے میں حمص شہر اور اس کے اطراف میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ شام کو فضائی دفاع نے کئی میزائلوں کے روک کر تباہ کر دیے ہیں اور جبکہ کچھ دوسرے القصیر دیہی علاقے میں گرے ہیں جس سے علاقے میں آگ لگ گئی۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں حمص اور اس کے دیہی علاقوں میں 9 دھماکے سنے گئے۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ حملے کی وجہ سے الحمرا اسٹریٹ پر ایک رہائشی عمارت گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ آبزرویٹری نے کہا ہے کہ اسرائیل نے حمص کے مضافات میں لبنانی حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بھی گولہ باری کی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ نگران صوبائی حکومت کے ترجمان جان ایچ قزائی نے بتایا کہ پہلا بم دھماکہ ضلع پشین میں ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہوئے۔ مقامی پولیس کے مطابق اس دھماکے میں زخمی ہونے والے کچھ افراد کی حالت نازک ہے۔ دوسرا بم دھماکہ بلوچستان کے شہر قلعہ سیف اللہ میں ہوا اور اس کا نشانہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت العلماء اسلام کا انتخابی دفتر تھا۔ اس بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے دھماکوں کی مذمت کی ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی انتخابات سے ایک روز قبل ہونے والے ان حملوں کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یہ بم دھماکے ایک ایسے وقت ہوئے ہیں جب ملک میں اور بالخصوص صوبے بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں حالیہ اضافے کے بعد پاکستان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کی گئی تھی۔ کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی افغانستان اور ایران کی سرحد سے متصل صوبے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں میں ملوث رہی ہے۔ 30 جنوری کو بلوچستان لبریشن آرمی کے ایک گروپ نے بلوچستان کے ضلع مچھ میں سیکیورٹی تنصیبات پر بھی حملہ کیا تھا جس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دہلی ہائی کورٹ نے نیوز کلک کے HR محکمہ انسانی وسائل کے سربراہ امت چکرورتی کی درخواست ضمانت پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا۔ UAPA کے دفعات کے تحت درج اس مقدمے میں چکرورتی پر میڈیا آؤٹ لیٹ کے ذریعے چینی موقف کی تشہیر کے لیے رقم وصول کرنے کا الزام ہے۔ 9 جنوری کو دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے چکرورتی کو کیس میں سرکاری گواہ بننے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے خصوصی جج ہردیپ کور کے سامنے معافی کی درخواست دائر کی تھی۔ چکرورتی کے وکیل نے جسٹس سورن کانتا شرما کے روبرو کہا کہ ان کے موکل کو ٹرائل کورٹ نے معاف کر دیا ہے اور وہ تحقیقات میں مکمل تعاون کر رہے۔ چکرورتی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 3 اکتوبر 2023 سے میرے موکل کی حراست میں ہونے کے باوجود کیس ابھی بھی زیر تفتیش ہے اور کوئی چارج شیٹ داخل نہیں کی گئی ہے۔ 29 جنوری کو ٹرائل کورٹ نے اس معاملے میں نیوز کلک کے بانی ایڈیٹر پربیر پور کائست اور چکرورتی کی عدالتی تحویل میں 17 فروری تک توسیع کر دی تھی۔ اس سے قبل خصوصی جج نے چکرورتی کو سرکاری گواہ بننے کی اجازت دی تھی۔ مہاراشٹر میں ایک مذہبی تقریب کے بعد کھانا کھانے سے تقریباً 2000 افراد بیمار ہو گئے۔ واقعہ ناندیڑ کے ایک گاؤں کا ہے جہاں مذہبی تبلیغ کا پروگرام ہوا تھا۔ آس پاس کے کئی گاؤں سے لوگ تقریب میں پہنچے تھے اور تقریباً 5 بجے ہزاروں لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ صبح تک کئی لوگوں کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ متعدد لوگوں کو الٹی اور دست کی شکایت ہونے لگی جس کی وجہ سے انہیں اسپتالوں کا رخ کرنا پڑا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لوہا تحصیل علاقے کے کشتواڑی گاؤں میں یہ مذہبی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی طبیعت خراب ہونے کی خبر سامنے آئی
جس کے بعد پہلے 150 لوگوں کو ناندیڑ کے لوہا واقع سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا. بعد میں کئی دیگر لوگوں کو بھی اس طرح کے ہیلتھ ایشوز ہونے لگے. پھر 870 مریضوں کو شنکر راؤ چوہان سرکاری میڈیکل کالج سمیت دیگر اسپتالوں میں داخل کرایا گیا. حالات کو دیکھتے ہوئے ضرورت پڑنے پر ناندیڑ کے سرکاری آیورویدک اسپتال میں مزید بستروں کا انتظام کیا گیا. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے مرکز کی بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی قیادت والی حکومت کے ساتھ ہی اوڈیشہ میں بیجو جنتا دل کی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ نوین سنگھ پٹنائک کی شراکت والی حکومت چل رہی. اوڈیشہ میں اپنی بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوسرے دن رورکیلا کے مضافات پنپوش چک کے قریب اپنے روڈ شو کے دوران ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس آنے والے انتخابات میں بی جے پی اور بی جے ڈی دونوں پارٹیوں سے لڑے گی. انہوں نے ریاست کی نوین پٹنائک حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بے روزگاری کی شرح ملک میں سب سے زیادہ ہے اور ریاست کے 30 لاکھ سے زیادہ لوگ کام کے لیے دوسری ریاستوں میں جا چکے ہیں. دوسری طرف باہر کے 30 کروڑ پتی تاجر ریاست کو لوٹ رہے. ریاستی حکومت قبائلیوں، دلتوں اور خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے مظالم کو روکنے میں بری طرح ناکام رہی. نشے میں دھت ٹیچر سکول پہنچ گیا. بچوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. میڈیا رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں سرکاری سکول ٹیچر کو سکول کے احاطے میں مبینہ طور پر نشے کی حالت میں داخل ہونے پر حکام نے معطل کر دیا. ٹیچر کی شناخت راجندر نیتم کے نام سے ہوئی ہے جو نشے کی حالت میں سکول پہنچا تو طلبہ نے اس کی ویڈیو بنا لی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ویڈیو میں پرائمری اسکول کے ٹیچر نیتم کو نشے میں دھت ہو کر ادھر ادھر گرتے دیکھا جا سکتا ہے جسے دیکھ کر طلبہ بھی حیران رہ گئے. عینی شاہدین کا بتانا ہے کہ نیتم اس قدر نشے میں تھا کہ وہ گندے الفاظ بک رہا تھا اور کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں تھا. جب ویڈیو بنائی گئی وہ تقریباً بے ہوش تھا. رپورٹ کے مطابق نیتم ماضی میں اسی طرح نشے میں دھت ہو کر اسکول پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے کئی طلبہ اسکول بھی چھوڑ چکے ہیں. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں. اللہ حافظ.